रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। बरकतों, रहमतों और इबादत का महीना है। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी हासिल करने का भी जरिया है। जहाँ एक तरफ रोजा हमारे जिस्म को साफ करता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी रूह को भी सुकून और ताजगी देता है। इस मुकद्दस महीने में हमें न सिर्फ खाने पीने से परहेज करना होता है, बल्कि अपने बुरे ख्यालात, गलत आदतों और नेगेटिव सोच से भी दूरी बनानी होती है। यानी ज़बान की हिफाजत, नजर की हिफाजत और दिल की सफाई, यही है असली रोजे की रूह। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर सब्र, शुक्र और इंसानियत के जज्बे को मजबूत करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ज़कात और सदका दें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। तो आइए इस रमजान हम सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी खुद को पाक और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। आज बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से इसी मौजू पर। सबसे पहले तारुफ आपका कराना चाहेंगे मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में, और गुलाम रसूल दहलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का। मुसलसल ये जो मुहिम सलाम टीवी ने चलाई हुई है, इसमें आप साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। लोगों की ओर से भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हम। मुफ्ती साहब, मुफ्ती इमरान साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। रमजान के महीने में रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का असल मकसद क्या है, यही आपसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रोजा हमारे लिए एक रूहानी तरबियत का जरिया है। हमारे अंदर की जो बातिनी खराबियां हैं, बुराइयां हैं, गुनाह हैं, उनको पाक व साफ करने के लिए यकीन मानिए कि रोजा हमारे लिए बहुत कार आमद तरीक़े कार है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक नौजवान पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो शादी करना चाहता हूं, लेकिन शादी करने के लिए मेहर अदा करने के तौर पर मेरे पास कुछ माल नहीं है, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप रोजे रखा करो, इसलिए कि रोजे गुनाहों के लिए ढाल की हैसियत रखता है, तो इस वजह से आप रोजे रख लिया करो। तो ये रोजे गुनाहों से बचने के लिए भी ढाल हमारे लिए बन जाते हैं, और ऐसे ही गैर गलत काम करने से भी ये रोजे हमको रोकते हैं, और झूठ बोलने से भी रोजे हमको रोकते हैं। तो इस वजह से रमजान के महीने में एक गोया के बंदगान मोमिनीन की सर्विस हो जाती है, और उनके तज़किये का भी बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज हो जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान इस बात को अच्छी तरह से समझें कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात से बचने का नाम नहीं है, साथ साथ अल्लाह रब्बे जुल जलाल का इस्तिहज़ार फरमाए और ये दिल व दिमाग में ख्याल पैदा करें, मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं खाना पीना तो छोड़ दिया हूं, लेकिन और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, उससे अपने आप को दूर रखना है। हमारे नौजवान चूंकि इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से नशे के आदी हो गए और गैर गलत आदतों के वो आदी हो गए, जिसकी वजह से रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी लड़ाइयों में, झगड़ों में और आपसी एक दूसरे के साथ गैर गलत हरकतों के करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपे से बाहर होकर मारा मारी तक नौबत पहुंच जाती है और कत्ल तक की नौबत पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं हमारे उन नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप रोजा रख रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि हमारा रब हमें देख रहा है, मैं इन सारी बुराइयों से अपने आप को पाक व साफ करना है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज लोगों का इसी तरह रोजे भी रख रहा है, नमाजों का एहतिमाम भी कर रहा है, तरावी का एहतिमाम भी कर रहा है, लेकिन अभी भी बाज नौजवान गैर गलत तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं और गाली गलोच के जरिए अपनी जबानों को गंदी कर रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, सलाम टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आप बास आ जाएं, इसलिए कि ये वो महीना है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, ये वो महीना है अपने आप को पाक व साफ करने का। रोजे का मकसद ही है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह का डर आ जाए। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे उन बास नौजवानों को भी हिदायत अता फरमा दे
اور غیر غلط کاموں میں منہمک ہونے سے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. درست کہا مفتی صاحب آپ نے. اور اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں. غلام صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. روزہ کس طرح سے ہماری صحت اور پاکیزگی پر اثر ڈالتا ہے آپ سے جانیں گے. ہم چاہیں گے آپ روشنی اسی پر ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھیے، اسلام میں پاکیزگی اور صفائی یہ ایک ایسی خوبصورتی کا نام ہے جس کو اللہ نے ہر دم، ہر لمحہ، ہر معاملے میں پسند فرمایا ہے. بدن کی پاکیزگی ہو، لباس کی پاکی ستھرائی ہو، ظاہری حیات کی عمدگی ہو، طور طریقے کی اچھائی ہو، مکان دکان کی صفائی ہو یا ساز و سامان کی صفائی ہو، حتیٰ کہ سواری جو ہم کرتے ہیں، ہماری گاڑیاں، ان کی بھی دھلائی، ہر شے کو، ہر چیز کو پاک، صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی اسلام نے خصوصی تلقین فرمائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ جمیل وہو یحب الجمال. یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. دوسری حدیث مبارک ہے کہ ان اللہ طیب وہو یحب الطیب. بے شک اللہ خود پاکیزہ ہے، خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اللہ از دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ اللہ لوز دا بیوٹی. اللہ از دا کلینسٹ اینڈ اللہ لوز دا کلینلینس اینڈ پیورٹی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اللہ خود بھی اپنے لیے پاکیزگی اور اپنے لیے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اپنی جو اشرف المخلوقات مخلوق ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، تو ان کے لیے بھی پاکیزگی پسند فرماتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا پاکیزگی کے بارے میں تو کہا کہ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ طہارت اور صفائی کو آدھا ایمان اس لیے کہا گیا کہ طہارت سے ظاہری صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باطنی صفائی ہوتی ہے. روزہ ہمیں ظاہری صفائی اور باطنی صفائی، روحانی صفائی، ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور روزے سے ہمیں دونوں ہی برکتیں اور دونوں ہی طہارتیں، پاکیزگیاں حاصل ہوتی ہیں. بے شک. اور رمضان کے دوران کہا جاتا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی کئی ایگزامپلز دیے کہ کیسے لوگ اس پر پاسداری کرتے ہوئے ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. جو حکم ہے اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے کہ اپنی زبان پر، اپنی نظر پر، اپنی سوچ پر پہرا رکھا جائے، اسے پاک رکھا جائے. کتنا اہم ہے یہ سمجھنا لوگوں کے لیے، اور آج کے دور میں کتنی کمی اس کی محسوس ہوتی ہے. دیکھیے، سارا معاملہ دل کی صفائی کا، قلب کی پاکیزگی کا اور صحت قلب کا ہے. اس لیے اسلام نے جب پاکیزگی اور صفائی کی جہاں بھی بات کی ہے تو اس کا نقطہ جو بتایا ہے وہ صحت قلب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. Indeed there is a piece of flesh in the body. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صالح ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو تو پورا جسم پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے. اور اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہی فاسد ہو جائے، وہی گندا ہو جائے، بیمار ہو جائے تو پھر پورا نظام جسم بیمار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، انڈیڈ دیٹ از دا ہارٹ، بے شک یہ قلب ہی ہے، یہ دل ہے. جسموں کی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے اور تندرست اور مردہ بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے. جب دل کو ہم گندگی سے پاک کر لیتے ہیں، رحمت و بھلائی سے دل بھر جاتا ہے. اس لیے اسلام نے صحت قلب کے لیے، دل کی صفائی کے لیے اہتمام کرتے ہوئے ایسی تمام باتوں سے منع کیا ہے جو فساد دل کا باعث بنے. جیسا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آج معاشرے میں بغض، حسد، یہ دلوں کی بیماری کا سبب بن گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغض و حسد نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک جنتی شخص ہے. جب اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھتا.
تو حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ وہ جنتی شخص ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی دعا یہ ہے کہ ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ ڈال۔ تو یہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو یہ مزید بڑھ جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ گیا ہے۔ تو دلوں کو زنگ سے پاکیزہ کرنا، زنگ آلودہ نہ کرنا، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ جس طرح کپڑے ہمارے زنگ آلود نہ ہوں، آلودہ نہ ہوں، اس طرح ہمارے دل بھی آلودہ نہ ہوں۔ اس آلودگی کو دور کرنے کا نام ہی صحت قلب ہے۔ بے شک۔ آج کے دور میں ہم رمضان کے پیغام کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین مثبت پیغام آپ دیں۔ دیکھیے، اسلام نے ایک طرف انسان کو جسمانی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کی تلقین فرمائی، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ ابھی مفتی صاحب ارشاد فرمائے تھے زکوٰۃ، دیکھیے زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں پاکیزگی اور صفائی و ستھرائی۔ صدقۃ الفطر جو ہم دینے والے ہیں وہ خود اپنے آپ میں وہ صدقہ جو ہمارے گناہوں، ہمارے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے کسی بد کلامی کی وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ تو جہاں اسلام نے ایک طرف انسان کو جسمانی پاکیزگی کا پورا اصول عطا کیا، وہی روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق سنوارے، تہذیب سے ہمیں آشنا کیا، ہمارے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول سکھائے، ہمیں رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، لباس پہننے، حتیٰ کہ سواریوں، گاڑیوں کو صاف ستھرا رکھنے کے اصول سکھائے۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ دونوں قسم کی پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توابین جو توبہ کر کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، روحانی پاکیزگی والے لوگ ہیں، اور متطہرین جو اپنے جسموں کو پاک رکھتے ہیں، ان دونوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دل کو پاک رکھنے والے لوگ پسند ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف کپڑوں کی نمائش کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دونوں جو پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں ان دونوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھو، یہودیوں کے نقش قدم پہ مت چلو۔ یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بہت سارے یہودی غیر مہذب رہتے تھے، غیر پاکیزہ رہتے تھے، تو جب غسل کرنے کا، وضو کرنے کا، گھروں کو صاف رکھنے کا یہ طریقہ اسلام نے انٹروڈیوس کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ گندگی عام تھی یہودیوں میں اور اپنے گھروں کو وہ صاف نہیں رکھتے تھے، تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھو، یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ اسلام کا صفائی کا نظام دنیا میں آیا۔ بے شک۔